اتنی برگزیدہ شخصیت ہے کہ روئے زمین نے، آسمان نے انبیاء علیہ السلام کے بعد ان جیسا انسان نہیں دیکھا۔ اتنے افضل انسان ہے کہ افضل البشر، سید الانبیاء، امام الکونین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جن کی تعریف فرمایا کرتے تھے اور جن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر تمہارے مجھ پہ سب سے زیادہ احسانات، اور فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابو بکر تمہارے احسانات کا بدلہ میں نہ دے سکتا، اور اللہ سے دلواؤں گا، تمہارے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ اتنے ان سے راضی، اتنے ان سے خوش، قربانی بھی ان کی ایسی تھی، ہر موقع پر جہاں کوئی تکلیف کا موقع تھا، کوئی قربانی کا موقع تھا، ابو بکر پہلے نظر آتے تھے۔ ابو بکر کا مطلب ہی ہے سب سے آگے آگے رہنے والے۔ نام تو عبداللہ تھا، لیکن خیر کے کاموں میں چونکہ سب سے آگے رہتے تھے، اس لیے ان کے ابو بکر کنیت پڑ گئی۔ ہر نیکی کے کام میں سب سے پہلے رہنے والے، آگے آگے رہنے والے، نیکی کے خوگر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے ان کو صدیق کے لقب ملا ہے اور عتیق کا لقب ملا، ابو بکر جیسی کنیت ملی۔ اتنا یہ نام مشہور ہوا کہ ان کا اصل نام اکثر لوگوں پر ظاہر نہیں۔ عبداللہ ان کا نام تھا جو اللہ کے رسول نے رکھا تھا، اور زمانے جاہلیت میں بھی ان کا نام بڑا پیارا تھا، عبد رب الکعبہ، کہ بیت اللہ کے رب کا بندہ۔ اسلام لانے کے بعد ان کا نام رکھا گیا عبداللہ، اور بعض روایت میں عبد الرحمن، لیکن اپنی کنیت سے مشہور تھے، ابو بکر کی کنیت سے۔ تو یہ بہت بڑے انسان تھے، اور صدیق انہیں کب کہا گیا؟ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسی نعمت عطا ہوئی اور ایک عجیب و غریب کرشمے آپ نے دیکھے، عجائب و غرائب کے خزانے آپ نے دیکھے وہاں ایک ہی رات کے اندر اللہ کی قدرت سے۔ آپ کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اور یہاں تک کہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچے، اور کیا کچھ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اللہ اور آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر اسی رات میں آپ واپس بھی آئے ہیں، جاتے ہوئے پہلے مسجد اقصیٰ میں اماموں کی، حضرات انبیاء کرام کی امامت کروائی ہے۔ یہ سارے فضیلت ہے آپ کو دی۔ امام الانبیاء اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے، ورنہ امام الانبیاء کا مطلب جو ہے وہ زیادہ واضح نظر نہ آتا۔ آپ تو تھے امام، لیکن اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر امامت کروا کر آپ کو امام الانبیاء بننے کا شرف عطا فرمایا۔ تو یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہوا۔ جب آپ واپس آئے، آپ نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی، تو کفار ویسی موقع کی تلاش میں رہتے تھے، انہوں نے اس کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل کی ملاقات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، جن کو اب تک اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ حضرت صبح کہیں ان کو نظر آئے، آپ نظر آئے، بدبخت کو تو کہنے لگا کہ ابو بکر پتہ ہے تمہارے دوست نے ایک نئی بات کی، اور جسے کوئی تسلیم ہی نہیں کر سکتا، جس کی کوئی تصدیق ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کیا نئی بات کی ہے؟ فرمایا کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں ایک ہی رات میں میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، بیت المقدس، جو اس زمانے میں تقریباً 5 سے 6 مہینے کا سفر تھا، ایک ہی رات میں ہوا۔ پھر وہاں سے آسمانوں پر گئے ہیں، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر ہوئی ہے، اور نبیوں کے نام بتائے، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہے، جنت اور جہنم دیکھ کر آئے۔ ان کا تو آخرت پر ویسی ایمان نہیں تھا، تو کہنے لگے یہ بات بھی کوئی ماننے کی ہے، یہ بھی کوئی تصدیق کے قابل ہے یہ بات؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں انہوں نے بات، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں تصدیق کروں، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں سب سے پہلے ان کی بات کو تسلیم کرتا ہوں۔
اور پھر فرمانے لگے کہ تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے، میں تو اس سے زیادہ عجیب بات پر ایمان لا چکا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ ان پر آسمان سے وحی آتی، اللہ ان سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کا کلام ان کے سینے اطہر پر اترتا ہے، میں تو اس سے زیادہ عجیب بات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ بہت خوش ہوئے، اور اس وقت سے آپ کا نام پڑ گیا صدیق، تصدیق کرنے والا، سچا ماننے والا، آپ کی ہر بات پر لبیک کہنے والا۔ تو یہ نام اللہ کے رسول سے ان کو ملا، بلکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں پر بھی آپ کو صدیق کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، آسمانوں پر بھی آپ کا نام صدیق۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق نام آسمان سے اتارا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو آپ نے حضرت جبریل السلام سے فرمایا کہ جبریل، میں جو جا تو رہا ہوں، لوگوں کو یہ بات بتاؤں گا، لوگ میری تصدیق کیسے کریں؟ تو روایت میں آتا ہے جبریل السلام نے عرض کہ یا رسول اللہ، یصدقو کا ابو بکر، ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہے، وہ صدیق، وہ صدیق ہے، وہ آپ کو سمجھیں گے، آپ کو مانیں گے، آپ کی بات کی تصدیق وہ کریں گے۔ تو آسمانوں سے نام اترا ہے، ان کو فرشتوں میں صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کو عتیق کہا گیا، جہنم سے آزاد ہوتے، جہنم کی آگ تم پر حرام ہے۔ فرمایا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تمہیں اللہ تعالی نے جہنم سے آزاد کر رکھا۔ عتیق کا مطلب ہے جو جہنم سے آزاد۔ ایک موقع پر آپ بہت پہاڑ پر تھے تو پہاڑ لرزنے لگا، ہلنے لگا، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ تین اشخاص آپ کے ساتھ۔ جب پہاڑ لرزنے لگا، زلزلہ آیا، تو آپ نے فرمایا اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، ٹھہر جا، لرزنا بند کر، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اس پر اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ شہید سے مراد حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ کی نبوت کی صداقت کی ایک دلیل کہ آپ نے زندگی میں فرما دیا دونوں شہید ہوں، ان کو شہادت کا مرتبہ ملے، اور فرمایا کہ اس پر صدیق، صدیق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو آپ کو زبان نبوت سے کئی بار صدیق کہا گیا۔ صدیق کا مطلب جو بہت زیادہ سچا، اور نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ گہرا تعلق، آپ کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی، یہاں تک کہ آپ کے اخلاق اور اوصاف کا عملی نمونہ بن چکے تھے۔ آپ جیسے نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وہی اخلاق، سر سے پاؤں تک نبی علیہ السلام جیسے نظر آتے تھے۔ روایت میں آتا ہے جب آپ ہجرت کرنے لگے، پہلی ہجرت، دوسری ہجرت اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں، پہلی ہجرت کا آپ نے ارادہ فرمایا، آپ وہاں سے روانہ ہوئے، کیونکہ کفار بڑا تنگ کرتے تھے، مسلمانوں کی عبادت نہیں کرنے دیا کرتے تھے، بڑے پریشان کرتے تھے۔ تو آپ نے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر کہ میں یہاں سے جاؤں، اللہ کی عبادت کر۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کا جو مقصد ہے وہ کتنا اونچا، آخرت، حالانکہ دنیا اللہ نے بہت دے رکھی تھی، لیکن چونکہ عبادت کے اندر خلل آ رہا تھا تو دنیا اللہ وہاں بھی دے دے گا، بس اللہ کی بندگی پوری ہو۔ اس غرض سے آپ مکہ سے روانہ ہوئے، اور بخاری شریف کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب آپ روانہ ہوئے آپ نے اپنے ساتھ زیادہ راہ لیا۔ جب آدمی کسی چیز کو، کسی جگہ کو چھوڑ رہا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے، کچھ سامان زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس، یا کسی لمبے سفر پر جانا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ آپ کسی سفر کے ارادے سے، اور سفر بھی لمبا ہے۔ تو مالک ابن دغنا نام کا ایک سردار تھا جو کافر تھا،
اس سے ملاقات ہوئی. وہ آپ کے اخلاق اور اوصاف کا گرویدہ تھا. تو جب ملاقات ہوئی پوچھا ابو بکر کہاں چل دیے؟ یہ سامان سفر ساتھ ہے, کہاں کا ارادہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مالک مکہ کے لوگ بہت تنگ کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے, میں تو جا رہا ہوں یہاں سے اللہ کی بندگی آسان ہو جائے, اللہ کی عبادت آسان ہو جائے. تو صحیح بخاری کی روایت ہے, مالک ابن دغنہ کہنے لگا ابو بکر تمہارے جیسے آدمی کو نکالا نہیں جا سکتا, تمہیں اللہ نے جو اخلاق دے رکھے ہیں, جو اوصاف ہے تمہارے, جو صفات حمیدہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نواز رکھا ہے, فرمایا ایسے شخص کو ہر کوئی چاہتا ہمارے ساتھ رہے. اور پھر آپ نے صفات گنوائی, فرمایا انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. ابو بکر آپ تو ایسے انسان ہیں, آپ تو ایسے انسان ہیں ناداروں کو کما کر دیتے ہیں, جو نادار لوگ ہیں فرمایا انہیں آپ کما کر دیتے ہیں, آپ تو مہمان نواز ہیں, آپ تو لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ تو مصیبت میں لوگوں کے ہاتھ بٹاتے ہیں, ان کا کام کرتے ہیں, ان کے ہاتھ ان کے کام آتے ہیں. فرمایا آپ جیسے آدمی کو نکالا نہیں جا سکتا. اور یہ وہی صفات ہیں, یہ وہی خوبیاں ہیں جو پہلے وحی کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ اما خدیجہ پہلی بیوی آپ, انہوں نے جو الفاظ استعمال فرمائے تھے وہی الفاظ مالک ابن دغنہ علیہ ابو بکر صدیق کے لیے استعمال فرمائے. دیکھ اللہ کے رسول کی کتنے ہم سیرت ہو چکے تھے, اور کتنا اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لا چکے تھے. وہی خوبیاں جو اللہ کے رسول کی بتائی جا رہی وہی خوبیاں ان کے اندر, اور پھر وہ اپنے ساتھ لے کر آیا. روایت میں آتا ہے کفار سے کہنے لگے کہ ابو بکر میری ضمانت میں ہے, میری ذمہ داری میں ہے, اسے کوئی تکلیف نہ دے, اور یہ کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا, تم بھی اسے پریشان نہ کرو. تو کفار کہنے لگے ٹھیک ہے, جب تم نے ذمہ داری اٹھا لی ہے تو یہ اپنے گھر کے اندر کر لے جو کچھ کرنا ہے, ہمیں تکلیف تب ہوتی ہے جب باہر نکلتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, مسجد حرام میں آتے ہیں, تو ہمیں تب تکلیف ہوتی ہے. انہیں عبادت کرنے گھر کی چار دیواری میں کرے. لیکن روایت میں آتا ہے اس پر راضی تو ہوئے, لیکن زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے وہ لوگ اس اجازت پر, کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے آواز بڑی خوبصورت دی تھی. خاص کر جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے, روایت میں آتا ہے کان رجلا بکان لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن, کہ جب قرآن پڑھتے خود بھی روتے دوسروں کو بھی رلا دیتے. ایسی آواز اللہ نے دی کہ شیرینی سی آواز کر رہے. اب جب گھر کی چار دیواری میں تلاوت کرتے اور قرآن کے اندر ایک مہ ہو جاتے, آواز بلند ہوتی, تو اڑوس پڑوس کی عورتیں, کفار کی بچے آ کے جمع ہو جاتے اور بڑا مزہ لے لے کر تلاوت سن رہے. اب کفار گھر پریشان ہوئی. اب مالک دغنہ سے کہا کہ بھائی اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھاؤ, یہ شخص ہمیں برداشت نہیں. جہالت تھی, کافر تھے, دشمن تھے. مالک دغنہ نے کہا کہ ابو بکر میں تمہارے لیے اپنی جان کو جھوکوں میں نہیں ڈال سکتا, ان سب سے مقابلہ نہیں کر سکتا, میری ذمہ داری مجھے واپس دے. فرمانے لگے ٹھیک ہے, تم اپنی ذمہ داری لو, میں اپنے رب کی ذمہ داری میں آ, اپنی ذمہ داری واپس لے لو, میں اپنے رب کی ذمہ داری میں آ جاتا ہوں. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, بڑی قربانی والے شخص, بڑی قربانیوں والے شخص ہے یہ, اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نواز رکھا. صفات حمیدہ کے مجسمے بن چکے تھے, ایسی خوبیاں. اب دیکھیں نا, شراب ہمیشہ سے حرام نہیں تھی. بہت سارے صحابہ کرام جب شراب حلال تھی تو شراب پیتے تھے, اللہ نے حرام نہیں فرمائی تھی, اور ان کی تو گھٹی میں رکھی ہوئی تھی. وہاں تو گھر گھر میں شراب بنتی تھی. بس بچہ جیسے جوان ہوتا شراب نہ پیتا اسے مرد نہیں سمجھا جاتا. وہاں یہ کمال وہ اشعار میں کہا کرتے تھے, جب ہم شراب کے 4 گلاس پی لیتے ہیں
اور ہماری چادر زمین پر گھسٹتی ہے تو ہمارا جیسا کوئی نظر نہیں آتا. وہ فخر کرتے تھے شراب, جو جتنی شراب پیتا وہ اتنا بڑا سمجھا جاتا تھا. جہالت ہے, تصور نہیں کر سکتے کیسی جہالت تھی. مورخین نے تو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے, انسان حیران ہوتا ہے, لیکن اللہ نے اس جہالت کا نقشہ آیت کے ایک حصے میں بیان فرمائے. آپ سمجھے وہ کس جہالت کی تاریخوں میں پڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اگر تم جہنم کے کنارے کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے, یہاں موت آتی تم سیدھے جہنم میں چلے جاتے. یعنی وہ سارے کام تمہارے اندر تھے کہ تمہارے مرنے کی دیر میں تم پکے جہنمی تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو بھیج کر تمہیں جہنم سے بچایا. وہ اتنی جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے. تو اس دور کے اندر جب جہالت کا اتنا غلبہ تھا اور شراب پینے کو کمال سمجھا جاتا تھا, اس دور میں بھی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی زندگی میں ایک بار شراب کا گھونٹ نہیں کیا. اللہ نے بچپن سے تربیت اسی فرمائی تھی, چونکہ اپنے آخر الزماں, اپنے نبی آخر الزماں کی صحبت کے لیے اور آپ کی رفاقت کے لیے اور آپ کے ہم سفر, آپ کا سب سے بہترین اور قریبی ہم سفر بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو چننا تھا. تو اللہ نے آپ کی تربیت بھی ایسی فرمائی تھی. نہ کبھی زمانے جاہلیت میں کسی بت کے اندر آپ نے ہاتھ آگے جوڑا, نہ کسی بت سے کبھی دعا کی. یہ دو خوبیاں بڑی مشہور تھے بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ آپ نے زندگی میں کبھی یہ دو غلط کام نہیں کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں, میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے کچھ سوچ و بچار کیا, کسی نے تکذیب کی, کسی نے مہلت مانگی, لیکن ابوبکر وہ شخصیت ہے میں نے اس کلمہ پیش کیا فوراً کلمہ پڑھے, کیونکہ اللہ کے رسول کے پہلے سے ہی دوست تھے, اسلام سے پہلے بھی آپ کے دوست, اور آپ کے اخلاق اور اطوار سے خوب واقف تھے کہ آپ جھوٹے نہیں, آپ کے اندر کذب نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, اور ہمیشہ آپ پر اعتماد کرتے تھے. جو انسان انسانوں سے کبھی جھوٹ نہ بولے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے کہہ سکتے. فوراً آپ کا کلمہ پڑھے. روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا تعلق محبت اور قربت والا کتنا تھا آپ کے ساتھ. تو ایک مرتبہ آپ نے ذرا کسی بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی سخت لفظ کہہ دیا. اب یہ لوگ تو ایسے تھے, یہ تو تھا نہیں کہ ناراضگی ہوئے چلتی رہے. اب سخت لفظ تو زبان سے نکل گیا, کوئی گالی نہیں معاذ اللہ, کوئی ایسی بات کہ ان کو گرا لگی. عمر فاروق کے دل پر چوٹ لگی, یار یہ بات نہ مجھے کہی. فوراً ندامت ہوئی, مجلس برخاست نہیں ہوئی. ایسے پاک دل لوگ تھے. روایت میں آتا ہے فوراً ابھی بات ہی کہی تھی, کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ قریب ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر حضرت عمر فاروق کے پاس قریب گئے اور ان کے ہاتھ دبانے لگے, پاؤں دبانے لگے. یار مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے جو لفظ کہہ دیا آپ کو تکلیف ہوئی, مجھے معاف کرو. لیکن وہ تھوڑے سے ظاہر ہے وہ غصہ تو تھے اس بات سے, وہ بس ہاں نہ کیے بغیر وہ اٹھ کے چلے گئے گھر کی طرف. اب جب گھر کی طرف گئے تو یہ پریشان بیٹھے, اب کیا کروں, اور پیچھے پیچھے بھی گئے کچھ ان کی, مجھے معاف کر دو. لیکن وہ ذرا غصے میں تھے, وقتی غصہ تھا, انہوں نے ہاں نہ بات نہ کی. تو یہ واپس مڑ کے آ گئے. سوچا کہاں جاؤں, اللہ کے رسول کی طرف نگاہ گئی. یہاں تو جو ہوتا تھا اللہ کے رسول کی طرف نگاہ جاتی تھی. صحابہ کرام آپ دلوں کی دوا کرتے تھے, اللہ کے حبیب تھے, رؤوف الرحیم پیغمبر تھے. تو جب وہاں پہنچے اللہ کے رسول کے پاس اور سب سے پہلے اپنی غلطی بیان کی, یا رسول اللہ ہم بات کر رہے تھے تو دوران گفتگو میری بات سے یہ جملہ نکلا جو مجھے بھی محسوس ہوا یہ غلط ہوا, اس وجہ سے عمر فاروق ناراض ہو گئے, آپ ہماری صلح کرا. فکر یہ بھی سال میں موت آ گئی, کیا بنے گا؟ ایک جملہ, ایک لفظ جو ہم دن میں سیکڑوں کہہ دیتے, پتہ ہی نہیں ہوتا دوسرے کے دل پر کیا. وہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دل کے کھرے ہیں, جو ہے ہمارے دل میں جو بات ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں, ہم دل میں رکھتے نہیں. یہ اس کو کمال سمجھتے, حالانکہ یہ کمال نہیں ہے. دل میں رکھنا کمال ہے, اپنے دل میں نہیں رکھتے, دوسرے کا دل رکھ لیا جانا چاہیے.
دوسرے کا دل رکھنا یہ کمال ہے. اکثر یہ سنا ہوگا نا، میں حق گو ہوں، میں دل کا صاف ہوں، میں دل میں نہیں رکھتا. جو ہوتا ہے کہ دوسرے کا دل رکھ لے بھائی، اپنے دل میں نہیں رکھتا، دوسرے کا تو دل رکھ لے. کمال تو یہ ہے اخلاق نبوی. دوسروں کا دل رکھنا کمال ہے، دل جوڑنا کمال ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہماری صلح کروا دیں. یہ بات ہو گئی اس طرح. اب بات ہو ہی رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہو، اس وقت آثار ایسے تھے اللہ کو معاف کرے گا، آپ کی نیکیاں اتنی ہیں، یغفر اللہ لک یغفر اللہ لک. آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کو معاف کر دے. 3 بار آپ نے الفاظ ارشاد کرے. اس دوران عمر فاروق کو اللہ کے رسول کے چہیتے ثابت تھے اور تربیت یافتہ تھے. ان کے دل میں آیا ابوبکر جیسی شخصیت جن کی رضا کے پروانے اللہ نے آسمانوں سے بھیجے ہیں، آج وہ میرے پاس بھی آئے، میرے پیچھے چلے، معافی مانگو. میں نے معاف رکھ دیا، فوراً ندامت ہوئی اور دوڑ لگائے گھر کی طرف. تیز قدموں کے ساتھ پہنچے گھر. ابوبکر صدیق گھر وقت دروازہ بجا، ابوبکر ہے؟ فرمایا یہاں تو نہیں ہے. فوراً خیال آیا کہ اللہ کے رسول کے پاس ہی ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ وہاں اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچے. پہلے جا کے میں کہہ دوں بھائی میں نے معاف کر دے، تم مجھے معاف کرو، میرے دیر کیوں کی. روایت میں آتا ہے جب پہنچے دیکھا اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے. عمر فاروق تو گھبرا گئے. اللہ کے رسول کے چہرے کے آثار دیکھے آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا. چہرے انور پر ناراضی کے اظہار. آپ جب ناراض ہوتے تو آپ کی کبھی غصہ ہوتا تو آپ کی یہاں ایک رگ مبارک تھی، وہ کھڑکتی تھی. کسی بات پر آپ زبان پر کہتے نہیں تم نے یہ بات غلط کی اکثر، لیکن ناراضی اظہار فرماتے کہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور یہ اس بات سے باز آ جائے، اس عمل سے باز آ جائے. تو آپ وقتی طور پر اس طرح اللہ کے لیے آپ کی ناراضگی، اپنی ذات کے لیے زندگی میں کبھی ایک بار کسی سے ناراض نہیں. اللہ کے بارے میں اتنے غیرت مند تھے کہ فاطمہ سے فرمایا میری بیٹی تو میری بیٹی بعد میں، لیکن اللہ کی بندگی پہلے. تیرے گھر میں اللہ کے ناراض ہوگی میں نہیں آؤں گا، کوئی ایسا عمل ہوگا میں اس گھر میں نہیں آؤں گا. غیرت مند بہت اللہ کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں بڑا درگزر کرنے والا. یہ آپ کی وہ صفت تھی جو پہلی کتابوں کے اندر تورات انجیل میں مذکور تھی کہ جتنا کوئی ان سے جہالت کرے گا میرے آخری نبی سے، وہ اتنا ہی حلم اور تحمل کا معاملہ کرے گا، ان کے اندر برداشت اتنی ہوگی. لیکن اللہ کے بارے میں آپ نے زندگی میں کبھی کوئی بات برداشت نہیں. اللہ کے بارے بڑے غیرت مند. تو جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ انور وہ اس سے ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو قریب بیٹھے تھے، وہ دونوں سامنے ہوئے ادباً. پہلے سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف ایک دم سامنے ہوئے اور دونوں گھٹنوں مبارک پر ہاتھ رکھا. اور میں یا رسول اللہ میری غلطی. محسوس کیا اللہ کے رسول ذرا ناراض ہوئے، انہوں نے معاف کیوں نہیں کیا؟ جب آپ نے معافی نہیں مانگی معاف کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ تو آپ نے دونوں ہاتھ گھٹنوں مبارک پر رکھے اور بار بار عرض کر یا رسول اللہ میری غلطی ہے، عمر کی غلطی نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی تھی. فرمایا ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی تھی، لیکن ابوبکر تم ہو کون؟ فرمایا تم وہ ہو کہ جس کے سامنے میں نے کلمہ پڑھا، پیش کیا، سب نے انکار کیا، تم پہلے انسان تھے، میری ایک بات پر میری تصدیق کی. اور فرمایا تمہارے جان اور مال نے میری اتنی مدد کی، میرے ساتھ اتنے احسانات ہے کہ میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا. کیا یہ لوگ میرے لیے تمہیں معاف نہیں کر سکتے؟ هل انتم تارکو لی صاحبی، کیا اس میرے دوست کو میری وجہ سے معاف نہیں کر سکتے؟ دیکھیں تعلق قربت والا کتنا کہ اللہ کے رسول فرمائے ابو بکر جیسی شخصیت تمہارے سامنے کہے مجھے معاف کر دو، تم نے دیر کیوں؟ یہ تو وہ شخص ہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں جن کے معافی کے، جن کی رضا کے پروانے اللہ نے قرآن میں اتارے ہیں، آسمان سے اتارے ہیں، اور جن کے بارے میں زبان نبی سے سینکڑوں بشارتیں ہیں، 20 بشارتیں ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، رضا کی بشارتیں ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، میں ان سے خوش ہوں، راضی ہوں. آخری زندگی کے آخری ایام میں آپ نے فرمایا مسجد نبی کی طرف جتنے دروازے کھلے ہیں سب بند کر دیے جائیں الا باب ابی بکر، ہاں ابو بکر کے دروازے کو بند نہ کیا جائے. اسی دروازے سے مسجد میں آئیں گے، اسی دروازے سے جائیں گے. بہت سارے صحابہ کرام کے دروازے کھلے تھے مسجد نبی کی طرف، اور اکثر دروازے سے کاٹ کے پردے لٹکا دیا کرتے تھے
آپ نے فرمایا سب بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیجیے۔ کتنی فضیلتیں ہیں اگر بیان کی جائے تو ایک اچھی کتاب بن سکتی ہے۔ اتنی فضیلت اللہ کے رسول کی پیاری زبان سے ان کے لیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انا اول من تشق عنه الارض ثم ابو بکر ثم عمر۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلی میری قبر مبارک کھلے گی، اللہ مجھے اٹھائیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے میرے باپ ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر فاروق اٹھیں گے۔ اور ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے آپ مسجد نبی میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ۔ آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، لوگوں قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھیں گے اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ اب بتائیں جن کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے آج ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں کہ ان کے ایمان میں شک ہے، کیا فضیلت ہے ان کی بیان فرمائیے۔ اما یا ابا بکر انکا اول من يدخل الجنت من امتی، ابو بکر میری امت کے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہو۔ جو اس امت کے سب سے پہلے جنتی انسان ہے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ان کے ایمان میں شک، اور جن کی ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں اتاری ہو اور جن کی صحابیت کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا ہو۔ صحابہ تو سارے ہیں لیکن یہ وہ واحد انسان ہے، واحد شخص ہے کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا قرآن کی روح سے پکا کافر ہے، کیونکہ اللہ فرما رہی ہے یقول لصاحبہ سورۃ توبہ کے اندر کہ غار میں جب تھے اس وقت آپ نے فرمایا میرے اپنے ساتھی سے، اپنے دوست، میرے بھائی دوستوں بزرگوں، صحابہ کرام سارے معیار ہیں لیکن ابو بکر کی شان ہی کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنے والا بنا دے اور ہر قسم کے پروپیگنڈے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔